خارجین جو ہیں انہوں نے روکی, ہم نے ڈیلے کر دیا. ٹھیک ہے, شاید ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل دے دے, رہنمائی دے دے. ایک سیکنڈ کی اطلاع تھی ان کے پاس, اب وہ اس کو اٹھا کے تو وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے, اس کو وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے, اس کے بچے ادھر چلے گئے ہیں, وہ خود ادھر جا رہا ہے. افغانستان میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے پلان کر رہے تھے جی, ہم نے صرف ان کو اپنے ملک میں کھڑے ہو کے ٹارگٹ کیا. مودیاں تو تیجا گر. دیکھیے ہم افطاریز کرنے جا رہے ہیں. اچھا اوکے, ہم سحریز کرنے جا رہے ہیں. پیارا لگتا ہے. تیجا, اچھا تیجا نام ہے, ٹھیک ہے. تیجا کا مطلب ہوتا ہے تیسرا. اوکے تیجا, ہاں اوکے, وہ والا تیجا. پہلا بھی ناکام ہوا, دوسرا بھی ناکام ہوا, تیجا بھی ناکام. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے دل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے افغانستان کے دادا لال شرٹ پہن کے آئے ہیں, مکمل خطرے کا نشان. نہیں, ہم آمادہ بجنگ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر حملہ کراتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی ڈیفینیٹلی. اور دیکھیے جیسے ہی رمضان آ رہا تھا ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا جی. پہلے مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے اندر نماز جمعہ پڑھنے والے نمازیوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جی جی, ٹھیک ہے, خودکش جی. اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ 31-32 کے قریب جو مسلمان ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ فورسز کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پہلا حملہ ان جہنمیوں نے یہ کیا کہ ایک جو چیک پوسٹ تھی وہ مسجد کے پاس تھی جی, تو انہوں نے چیک پوسٹ پہ خود کش حملہ کیا, مسجد کی چھت گر گئی جہاں پہ لوگ تراویح ادا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. نتیجے کے طور کے اوپر 11 شہادتیں ہوئیں, صرف سیکیورٹی فورسز والوں کی, سویلین کی اس کے علاوہ تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد پھر ایک کانوائے جا رہا تھا اور وہ گاڑی اس سے ٹکرائی گئی, وہ موٹر سائیکل رکشے کے اوپر میرا خیال بم رکھا ہوا تھا انہوں نے, جس کے نتیجے میں وہ کرنل شہزادہ صاحب جو وہ شہید ہو گئے. میں دیکھ رہا تھا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے. ہاں جی, ہاں جی. اچھا, وہ ہو گیا. تو اب یہ بلڈ اپ کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. انہوں نے ہماری عید خراب کرنی تھی, جیسے بسنت خراب کی. ٹھیک ہے, جیسے بسنت خراب کی, اب انہوں نے عید خراب کرنی تھی. انہوں نے اتنا خون خار بنانا تھا رمضان مبارک کو, اتنا خون سے لال کرنا تھا, تو اس لیے یہ حملہ لازم ٹھہرا. لیکن انہوں نے اپنا جو کارروائیاں تھیں وہ نہیں روکی. خارجین جو ہیں انہوں نے روکی, ہم نے ڈیلے کر دیا. ٹھیک ہے, شاید ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل دے دے, رہنمائی دے دے, ہدایت دے دے, جسے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. تو یہ نہ کریں, کیونکہ یہ جن کو قتل کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, وہ بھی تو کلمہ گو مسلمان ہی ہے نا. جی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر بہانے کیا کہ جی یہ تو داعش خراسان کی کارروائی ہے جی, یہ تو فلانے کی کارروائی ہے جی, یہ تو ہمارا تو اس سے کوئی قصور نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں دیکھیں جی. اچھا, پھر ہم نے اپنے گھر میں جب دیکھا اور اس کا سراغ پھر آپ کے گھر کے صحن میں ملا, تو پھر ہم نے آپ کو صفائی کرنے کو کہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں سے بندے غائب کرنے شروع کر دیے جو ذمہ دار تھے. اچھا, ان کو کہیں اور منتقل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ مارخور کو خوش رکھے, ایک سیکنڈ کی اطلاع تھی ان کے پاس, اب وہ اس کو اٹھا کے تو وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے, اس کو وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے, اس کے بچے ادھر چلے گئے ہیں, وہ خود ادھر جا رہا ہے. مطلب کہ یہ تک کی اطلاعات ہمارے آپریشن کرنے والے لوگوں کے پاس تھی نا. تو پھر تاک کے نشانے لگائے گئے. اچھا جی. ٹھیک ہے. 21 کے قریب جگہوں کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں جی. 7 ٹارگٹ جو ہم نے طے کیے ہوئے تھے وہ اچیو ہوئے ہیں ماشاءاللہ. پہلے جو رپورٹ آئی وہ یہ تھی کہ 40-42 کے قریب لوگ ہیں, پھر رپورٹ آئی کہ نہیں 78 سے 80 کے درمیان ہیں جو کیجویلٹیز ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے.
اور پھر ان کی شادیاں بھی کئی ہوتی ہیں، ایک سے زائد ہوتی ہیں جی. تو زیادہ تر جو افراد جن کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور 8ویں دفعہ ایک تصویر جو ہے نا، جی. وہ زلزلہ نہیں آیا تھا افغانستان میں، جی 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 جی. اس زلزلے کے اندر جو بچے جاں بحق ہوئے تھے ان کی تصاویر لگا کے ان کو ہمارے حملوں سے جوڑا جا رہا ہے. بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اور وہ ہندوستان ونگ ان کو سپورٹ کر رہا ہے جی. اور وہ ہندوستان سے پاکستان سے بھی ایک سیاسی پارٹی ہندوستان سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ ان حملوں کے ساتھ ہی وہ جو ناردرن الائنس والے ہیں نا، جی، ریزسٹنس فرنٹ والے، جی جی جی، افغان ریزسٹنس فرنٹ کے یا کیا ہے اس کا نام، انہوں نے بھی جو ہے وہ حملے شروع کر دیے. کابل کے اندر حملہ ان کا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ایک بات ہمیں تصریح کے ساتھ ایز اے میڈیا پرسن کرنی جی چاہیے. جی. پاکستان کے کسی ایسٹ نے افغانستان کی فضاؤں میں یا ہواؤں میں یا زمین پر قدم نہیں رکھا. ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں پورے عالمی میڈیا کے اوپر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے لوگ افغانستان میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے پلان کر رہے تھے. جی. ہم نے صرف ان کو اپنے ملک میں کھڑے ہو کے ٹارگٹ کیا. اچھا. میزائل گیا ہوگا یا وہ اکھوں والا بم جو ہوتا ہے، ہاں جی، ہیں، ٹھیک ہے، وہ میوٹن ایوینیشن کیا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گیا ہوگا. لیکن کوئی جہاز جو ہے وہ اس نے پاکستان کا بارڈر، پاک افغان بارڈر کراس نہیں کیا. اور ایسی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی ہوئی. ظاہر ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر تو یہ چیز خاص طور پہ مینشن نہیں کی گئی. جی ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایز اے جرنلسٹ، ٹھیک ہے، یا کو تھوڑا سا ڈیفینس جرنلسٹ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. پیچھے سے مروڑا مارا ہم نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے وٹا مارا ہے. اچھا. آہا. بس اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے ہم نے وٹا مارا، نشانہ مارا بہت پکا، اور ہمارا نشانہ اتنا پکا ہے کہ ان کی آنکھ میں لگا جا کے. ٹھیک ہے. آنکھ نکل گئی ہے لیکن. اچھا، آنکھ ان کی بھی ایک خراب ہو، آنکھ میں لگا جا کے ان کے نا. ٹھیک ہے، آنکھ پہ لگا. ہاں لگا. جی جی جی. چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم ہلکی پھلکی چپت لگاتے ہیں نا کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، یہ صرف وارننگ کے لیے ہوتی ہے. لیکن دادا ہماری تو لڑائی اصل خارجین کے ساتھ ہی ہے نا. ہاں تو دیکھیے، اگر کل جو ہے یہ سارے چھپ گئے، یہ جو ہبت اللہ صاحب اور ملا عمر کے صاحبزادے یعقوب صاحب، یہ سارے 3 منزلہ زمین کے اندر جو بنے ہوئے ہیں ان کے بنکر، ان کے اندر چھپے ہوئے تھے. مارکو نے دیکھ لی ہوگا لیکن. ٹھیک ہے، ہمیں پتا تھا کہاں پہ چھپے ہوئے. اچھا ٹھیک. لیکن ہم نے ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا تھا، ہم نے اپنے مجرموں کو ٹارگٹ کرنا تھا، دہشت گردوں کو. ٹھیک ہے، جو ہمارے خلاف پلان کر رہے تھے یا حصہ تھے. ہاں، جنہوں نے خودکشوں کی وہاں پہ فصل اگائی ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو نیپ دا ایول ان دا بڈ. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ تم اس سے پہلے کہ وہاں سے چلو اور پھر پاکستان میں کسی رستے سے داخل ہو اور ہماری عید یہاں پہ پٹ جاؤ، جی، اور پٹ کے ہماری عید خراب کر دو، تو ہم اس سے پہلے آپ کو پٹا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی قبول ہوگی پھر وہاں پر. وہ ہم نے ان کو پٹا لیا. وہ ایک بڑی اچھی میم چل رہی تھی دادا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سحری میں اٹھا دینا، تو اوپر سے لگایا ہوا تو انہوں نے جی انہوں کہا تھا اوکے سر، نے اٹھا دی سحری میں. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پر لڑکیوں نے پاکستان کے جھنڈے اٹھا لیے اور اسکولوں کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا. ظاہر ہے ان کے اوپر زندگی تنگ کی ہوئی ہے نا. یعنی افغانستان کے اندر خواتین کو نہ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے باہر محرم کے بغیر. ٹھیک ہے. نہ کوئی کام کرنے کی اجازت ہے کہ وہ اپنی باعزت روزگار کما سکیں. نہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے. صرف انہیں مساجد کے باہر بیٹھ کے نیلے برقعوں میں بھیک مانگنے کی اجازت ہے. وہ میں نے بہت ڈسٹربنگ ویڈیو تھی کہ لڑکیاں بچیاں مسجد کے باہر بھیک مانگ رہی ہیں. یہ صرف اجازت ہے ان کو، عورتوں کے. ٹھیک ہے. یہ جو وہاں پہ وہ مطلب کہ ذہنی طور پہ معذور لوگ جو ہیں قبائلی تعصب کی بنیاد کے اوپر جو آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اپنے آپ کو قرآن کا علم بردار کہتے ہیں. جی. تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس کے اندر وفا نہیں، جس کے اندر وعدہ وفا نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. خارج کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. بڑا مسلمان جن کے اندر وعدہ نہیں ہے، وعدہ وفا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی. انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کے اندر کہا کہ ہم اپنی سرزمین سے کوئی دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. مکر گئے. اچھا ٹھیک ہے. ہو رہی ہے نا. مطلب ازبکستان کو ان سے شکایت ہے
جی، تاجکستان کو ان سے شکایت ہے، ایران کو ان سے شکایت ہے، پاکستان کو ان سے شکایت ہے، اپنا چوتھے کے دن انہوں نے چینی قتل کیے ہوتے ہیں، اس سے ان کو شکایت ہے. آپ نے پورا پروگرام کیا تھا سہیل افریدی صاحب کو بتایا، ٹھیک ہے نا، ہم نے سہیل افریدی صاحب کا منہ توڑا تھا اس پروگرام میں. تو ان سب کو افغانستان سے شکایت ہے. لیکن ایک دنیا کے اندر دو پارٹیاں ہیں جن کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. جی، ایک ہے پی ٹی آئی جی، اور دوسرے ہیں مودی ہے یوتھی اور مودیاں تو تیجا گر گیا. تو یہ جہازوں کی جہاں پر بات آتی ہے، جہاز گرانے کی یا جہاز پکڑنے کی، تو آپ یاد آتے ہیں. پہلے بتائیں یہ تیز جہاز کیوں کہتے ہیں اس کو، پہلے یہ بتائیں پھر اس پہ آئے ٹاپک پہ. دیکھیے ہم افطاریز کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اوکے، ہم سحریز کرنے جا رہے ہیں. پیارا لگتا ہے. تیجاز، تیجا نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور تیجا بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے ایکسنٹ میں کہا ہے، ورنہ تیجا. اچھا، تیجا نام ہے. ٹھیک ہے. تیجا کا مطلب ہوتا ہے تیسرا. اوکے، تیجا. ہاں، اوکے، وہ والا تیجا. پہلا بھی ناکام ہوا، دوسرا بھی ناکام ہوا، تیجا بھی ناکام. تیجا کو انہوں نے یار اندازہ کرے بندے کو. دیکھیے آپ جو ہے نا، مجھے ایک پہیے کے اوپر موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا. ٹھیک ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. نہ میں نے کبھی بچپن میں ٹرائی کی ہے، نہ اب ٹرائی کی ہے. ٹھیک ہے. موٹر سائیکل بھی میں پچھلے کم از کم 30 سال سے چلاتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب چلاتا تھا تب بھی کبھی ایک پہیے پہ نہیں چلایا. جب بندے کو کوئی طریقہ آتا نہیں ہے تو اگر آپ اگلا پہیہ اٹھائیں گے تو پھر پیچھے کو گریں گے. پیچھے کو گریں گے تو تشریف کے اوپر چوٹ لگے گی، تشریف سوج جائے گی. پھر آپ سیدھے سو بھی نہیں سکیں گے، سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے. تو بندہ وہ پنگا نہ لے جو نہیں آتا. آپ کو جہاز اڑانا نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ پنگا مت لیجئے. مودی جی 1.5 ارب کی آبادی ہے. 1.5 ارب کی آبادی میں سے آپ کے پاس 150 نوجوان نہیں نکلتے. بہت بڑا. 1.5 ارب میں 150 نوجوان نہیں جہاز اڑا لیں. ٹھیک ہے. ادھر ہم نے جب، میرا مطلب ہے JF تھنڈر وغیرہ یا طیاروں کی تعداد بڑھانی تھی تو ہمارے ہاں نوجوانوں کی لائن نہیں ٹوٹتی تھی. میں لطیفے سنانے میں بڑا کمزور ہوں، لیکن وہ مستانہ محروم ہوتے تھے نا، وہ کہتا ہے مجھے مچھر نہیں لڑتا. وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میں جاندے ایک مار دینا، باقی تو جنازہ لے کے چلے جاتے. تو یہی ہوا پھر وہاں پر بارڈر میں. ہاں، انہوں نے بس اس کو کر دیا کہ نہیں، آپ جو ہے نا آپ کے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آئیں گے تو پھر ہم آپ کا ایسے سواگت کریں گے. اچھا. تو پھر ان کو عقل آ گئی، وہ پھر ادھر ادھر ہو گئے. آخری سوال میرا معذرت کے ساتھ دادا، وہ ایمان مزاری کے لیے ایک میسج آپ سے ریکارڈ کروانا ہے. ہاں یار، وہ سنا ہے ایک اور بھائی ان کا برآمد ہو گیا. ہاں جی، کمانڈر لگ گیا اس کی BLA میں. اچھا. کمانڈر لگ گئے. بزنس بہت اچھا ہے. دیکھنے ادھر سے جا کے وہ کمانڈر شمانڈر لگ جائیں. ہاں جی. ادھر سے یاشیاں ماریں. دبئی میں جائیدادیں بنائیں. اچھا. ہاں. اور ادھر سے جناب مظلومیت کا رونا روئیں اور سرکاری نوکریاں لیں. اچھا. ہاں جی. پھر ہمارے سرکار کے پیسوں سے ڈاکٹر بھی بنے اور تعلیم حاصل کریں نام نہاد اسکالرشپ کے اوپر. جہاں پہ بھی آپ کو بھیجا جائے جیسے دارے میں پڑھنے کے لیے، وہاں پہ جا کے اساتذہ اور دوسرے طلباء کی زندگی عذاب کریں. ٹھیک ہے. اور جناب جب آپ کی نیگیٹیوٹی سیل ہونا شروع ہو جائے نا، آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگ جو ہے نا، وہ مطلب وہ بازار میں ایک بندہ جو ہے وہ اینٹ اٹھا کے پھر رہا تھا نا. ٹھیک ہے. تو وہ پوچھتا تھا کہ وہ آپ بھی بتائیں گے. نہیں لال لوٹ نہیں، وہ بازار میں پھر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ 10 روپے دینے ہیں یا پھر اس نے کہا 10 روپے پھاڑ. اچھا. وہ جب 8-10 بندوں سے لے لیے نا تو ادھر کو ہوا، تو اس نے ایک بندے سے پوچھا کہ یا پھر کیا مطلب. کہتا اس نے اینٹ اٹھائی ہوتی نا کہ یا پھر تم میں مارا اینٹ. اچھا. ٹھیک ہے. وہ بس کسی دن کسی بندے آپ جیسے نے کہہ دیا کہ نہیں بھی میں 10 روپے نہیں دینے. ٹھیک ہے. اس نے اینٹ مارنے کی کوشش کی، اس نے تب پڑ مارا اور وہ پاگل بنا ہوا تھا. 10 روپے دے. ٹھیک ہے. نہیں تو میں مارا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن وہ یہ کہتا نہیں تھا NRO دے نہیں تو میں لوگ سڑکوں پہ لے آؤں گا. وہ والی بات پھر بلف کال ہو گیا نا. ٹھیک ہے. موصوف کا بلف بھی کال ہو گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. جی. اب کہتے ہیں جی نہیں، وہ اب مریم بی بی کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی اس نے ہمارے ساتھ ڈیل کی تھی کہ وہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ہم الگ سے بھی لاگ کرتے ہیں. ہاں جی. وہ ملاقات بھی کوئی تھوڑی چل رہی ہے. لیکن زیادہ فائنلی میرا خیال ہے کہ ان کی مشکلات میں تو کیا اضافہ ہونا ہے، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں
جو کہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ان کا بھی علاج ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی باندر ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پی ٹی وی میں کے اندر بھی نوکری لے لیتے ہیں اور پرائیویٹ چینل پہ بیٹھ کے بھی سرکار کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات انہیں کسی نے غیر ملکی سفیر نے فون کر کے بتائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ٹھیک ہے نا, اس طرح کے جو ہے نا ان کو پالنا بند کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا علاج ہونا چاہیے, لیکن کم از کم پالنا تو بند کرے نا یار. میر جعفر میر صادق کے بارے میں تو ویسے بڑا نہیں, میں تو باندروں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں میر جعفر کی بات کر رہا ہوں. سرکار کو اس طرح کے باندر پالنے بند کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم ریکویسٹ, میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا. نہیں, میں بندر کی تو بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں. ہاں جی, بھول لڑو روزے ہم نہیں کھاتے. ٹھیک ہے, روزے ہیں دادا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. آپ لوگ کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کمنٹ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.